بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، شب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز ہی بعد ماہ رمضان یا شوال 10 نبوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ مسند احمد اور بخاری اور مسلم اور نسائی میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آئے، اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ناظرین، ابو طالب تو یہ کہہ کر انتقال فرما گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اور ناظرین، اس پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 بھی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے چاچا کے کیا کام آئے جبکہ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہہ میں ہوتے۔ اور ناظرین، یہ روایت بخاری شریف میں بھی باب قصہ ابی طالب میں موجود ہے۔ ناظرین، علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف قدم بجائے اسلام کے ملت عبد المطلب پر تھے، اس لیے عذاب قدموں پر مسلط کیا گیا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، جب ابو طالب انتقال فرما گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ دفن کر آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ وہ مشرک مرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دفن کراؤ۔ اور ناظرین، یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، غسل کر لو۔ اسی بنا پر فقہا اور علماء کا یہ قول ہے کہ کافر اور مشرک کی اسی بنا پر فقہا اور علماء کا یہ قول ہے کہ کافر و مشرک کی تجہیز و تکفین کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اور حدیث میں آیا ہے۔ اور ناظرین، حافظ طوسبشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے ائمہ مجتہدین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دفن کافر کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ نیز اس مسئلے پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ابو طالب کی میراث فقط طالب اور عقیل کو ملی جو باپ کے طریقے پر تھے، اور حضرت علی اور حضرت جعفر کو نہیں ملی کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔
ناظرین فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.